بڑے وزن والے کلمات۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے نماز فجر پڑھ کر تشریف لے گئے۔ پھر چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی جگہ ویسے ہی پایا جہاں ان کو بیٹھی ہوئی چھوڑ گئے تھے، اور وہ برابر اسی جگہ تسبیح میں مشغول رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس وقت سے اسی حال میں بیٹھی ہو، ذکر کر رہی ہو جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 3 کلمے 3 بار کہے، اگر ان کا وزن کیا جائے جو تم نے اس سرسے میں پڑھا وہ کلمے وزنی ہو جائیں گے، یعنی وزن میں بڑھ جائیں گے، اور وہ 4 کلمات یہ ہیں۔ مختلف روایت سے مختلف طریقے سے یہ ملتے ہیں۔ سمپل آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح بعض کتابوں میں ملتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہے اور میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کے تعداد کے برابر۔ اللہ پاک ہے اور میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہے اور میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں بقدر اس کے کہ عرش کے وزن کے۔ اللہ پاک ہے اور میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں بقدر اس کی تعریف کے کلمات کی روشنائی کے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ان کا وزن فجر سے لے کے اشراق تک، چاشت تک کی اذکار کا کیا جائے تو اس کے وزن بھاری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اذکار چھوڑ دیے جائیں، وہ اپنی جگہ ایک فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کلمات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے۔ سو یہ ضرور یاد کریں، دن میں 3 مرتبہ یا صبح شام کی دعاؤں میں 3 مرتبہ، یا آپ کو جب بھی یاد آئے اس کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور ہمارے نیکیوں کے پلڑے اس دعا کی بدولت اس دن انشاءاللہ بھاری ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔